الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قل إن كنتم تحبون الله، آپ فرما دیجئے اگر تم محبت کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے، فاتبعونی، پس میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، محبت کرے گا تم سے اللہ تعالیٰ، ویغفر لکم ذنوبکم، اور بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو، واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، آپ فرما دیجئے اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر پھر گئے تم، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا کفر کرنے والوں سے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورہ آل عمران کا چوتھا رکوع آیت نمبر 31 اور 32 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل گزشتہ اسباق میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کفار کے ساتھ دوستیاں اور یارانگی لگانے سے منع فرمایا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے تم کوئی چیز چھپا نہیں سکتے ہو، اس لیے اللہ رب العزت سے ڈرو۔ اور وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کے ساتھ شفقت کرنے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے شفقت کرنے والا ہے تو بندوں کو بھی اللہ سے محبت کرنی چاہیے، جیسا کہ دوسرے مقام پر فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کے دل میں اللہ کی بہت سخت محبت ہوتی ہے، سب سے زیادہ محبت اپنے اللہ کی ہوتی ہے اہل ایمان کے دلوں میں۔ اس لیے آج کے سبق میں محبت الہی کی نشانی اور علامت بتائی ہے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے اور واقعی تم ایمان والے ہو تو محبت الہی کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونی چاہیے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہے پھر محبت الہی نہیں۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کے انداز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی تو سکھائے ہیں۔ جو بھی عمل کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کے طریقے کے مطابق کرنا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں قل، آپ فرما دیجیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، پھر خود اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اتباع رسول کے اندر ہی ساری کامیابی ہے، اور یہ قرآن کریم کی مختلف آیات میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ کہیں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اور کہیں ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے تمہیں روکیں اس سے باز آ جاؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اور کہیں فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہے۔ اور سورۃ النور میں ہم نے چند دن پہلے پڑھا رات والے درس میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے روح گردانی کرتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو ماننے سے پس و پشت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ اور یصیبہم عذاب علیم۔ فرمایا یقیناً اللہ ان لوگوں کو جانتا ہے جو اتباع کی باری آتی ہے تو پھسل جاتے ہیں اور کھسک جاتے ہیں اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے روگردانی کرتے ہیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، انہیں ڈرنا چاہیے جو میرے نبی کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ علیم، کہ اللہ تعالیٰ انہیں کوئی آزمائش میں ڈالے یا اللہ ان پر دردناک عذاب نہ اتارے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو اللہ نبی پاک کی مخالفت سے محفوظ آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں اللہ تعالیٰ ہماری موت اور زندگی مکمل فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، مت بڑھو اللہ اور اس کے رسول کے آگے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی تمہارے اوپر لازم ہے۔ کیا فرماتے ہیں جی؟ قل، آپ فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم محبت کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے، فاتبعونی، بس میری ہی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ ایک صحابی آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی وظیفہ بتائیے، کوئی عمل بتائیے تاکہ آپ کے رفاقت نصیب ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی، فرمایا رات کے وقت جب سونے لگو نا تو یہ دعا پڑھا کرو، اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجا ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبرسولک الذی آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ اے اللہ، سونے سے پہلے کہو، اے اللہ میں نے اپنی ذات تیرے حوالے کی، میں نے سہارا تیرے اوپر لگایا، یا اللہ تجھ سے ڈرتا بھی ہوں، تجھ سے امید بھی رکھتا ہوں۔ آمنت بکتابک الذی انزلت، اے اللہ تیری اس کتاب کو بھی مانتا ہوں جس کو تو نے نازل کیا، وبنبیک الذی ارسلت، اور تیرے اس نبی کو بھی مانتا ہوں جس کو تو نے بھیجا ہے۔ یہ پڑھ کے سو جایا کرو، اگر موت آ گئی ایمان کے اوپر موت آئے گی۔ اب جناب نبی پاک نے یہ دعا بتائی، صحابی سے کہا مجھے سناؤ تاکہ یاد ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ صحابی نے نبی پاک کو دعا سنانی شروع کی، سناتے ہیں ساری دعا ٹھیک، آخری لفظ پہ جب پہنچے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، اے اللہ تیرے نبی کو مانتا ہوں جس کو تو نے بھیجا ہے۔ صحابی نے نبی کی جگہ پہ رسول کا لفظ بولا اور اس نے کہا وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، آپ نے فرمایا لا نہ بولو وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، کیا کہو اب صحابی حیران کہ میں نے کوئی غلطی اور تو کوئی نہیں کی، نبی کی جگہ پہ لفظ رسول کا بولا، اور رسول کا لفظ نبی کے لفظ سے بھی زیادہ احترام والا ہے۔
میں نے وہ لفظ بولا، کوئی جرم تو نہیں کیا کہ آپ نے فوراً منع فرما دیا. آپ نے ارشاد فرمایا بالکل اس میں کوئی شک نہیں، میں اللہ کا نبی بھی ہوں، میں اللہ کا رسول بھی ہوں، لیکن اللہ کے جو وعدے ہیں نا وہ انہی الفاظ کے ساتھ ہیں جو میری زبان سے نکلے ہیں. تو انہیں میری اتباع کرنی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی. اپنی طرف سے چاہے کتنا ہی اچھا طریقہ کیوں نہ بندہ بنا لے، کتنا ہی خوبصورت بندہ کیوں نہ بنا لے، جیسے میں نے اس دن بھی عرض کی، اگر نوٹ 1000 روپے کا اصلی ہو نا، چاہے پرانا سا بھی ہو چل جائے گا، اور نقلی ہو چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو وہ نہیں چلتا. فرمایا کہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی اصل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہی کے اندر کامیابی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے ہٹ کر کوئی کتنا ہی اچھا عمل کیوں نہ ہو وہ اللہ کا مقبول نہیں ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. آپ فرما دیجئے اگر اللہ سے محبت کرتے ہو میری ہی اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کر لے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کوئی عمل بھی آپ کریں گے تو اس کی برکت سے اللہ گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ہٹ کر بڑے سے بڑے بھی عمل کریں گے تو الٹا پکڑ اور گناہوں کے اندر آئیں گے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے. جب وہ دیکھے گا کہ میرا بندہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کل امتی معافا الا المجاہرین، میری ساری امت بخشی جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو اعلانیہ مخالفت کرنے والے ہیں، علی اعلان نبی پاک کی مخالفت کرنے والے، اور فرمایا کہ وہ بخشش کے قابل نہیں. ایک جگہ آپ نے ارشاد فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی الا من ابا، سوائے ان کے جنہوں نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. یا رسول اللہ کون بدبخت ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا من اطانی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ تو جنت میں جائے گا. ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا من احبنی فقد احب سنتی ومن احب سنتی کان معی فی الجنہ، جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے اسے کہو میری سنت کے ساتھ محبت کرے، اور جس نے میری سنت کے ساتھ محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اس لیے فرمایا میری اتباع کرو پھر اللہ تم سے محبت کرے گا اور گناہوں کو بھی بخش دے گا. قل، آپ فرما دیجئے اطیعوا اللہ والرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول فرماتے ہیں لوگوں 6 چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جوڑ کر 2 کر کے یوں بیان کیا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے 3 بنا دیا. نمبر 1 اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. یہ 2 الگ الگ چیزیں تھیں لیکن اللہ نے ایسا جوڑ کر بیان کیا، جہاں بھی اللہ نے جوڑا اکٹھا کر کے بیان کر دیا. فرمایا اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت، اور یہاں تک فرما دیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہ 2 الگ چیزیں تھیں، ایسا جوڑا اللہ تعالیٰ نے 2 کو کیا بنا دیا؟ 1 بنا دیا. اسی طرح فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز اور زکوٰۃ الگ الگ 2 عبادتیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اکٹھا ان کو بیان کیا قرآن پاک میں. معلوم ہوا یہ دونوں ایسی لازم ملزوم ہیں، جو نمازی ہوگا وہ زکوٰۃ کا بھی قائل ہوگا، جو زکوٰۃ دینے والے ہوگا وہ نماز کا بھی اہتمام کرنے والا ہوگا. تو یہ ان دونوں کو بھی اللہ نے جوڑ دیا. اور تیسری چیز فرماتے ہیں انشکر لی ولوالدیک، اللہ فرماتے ہیں بندے میرا شکر ادا کر اور ماں باپ کی خدمت بھی کر، ماں باپ کی نافرمانی نہ کر. فرمایا ان دونوں کو بھی اللہ نے جوڑ دیا اور اکٹھا بیان کر دیا. تو اطیعوا اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، یہ 2 چیزیں تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو گویا کہ 1 کر دیا. فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر تم پھر گئے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے تم نے روگردانی کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو تم نے چھوڑ دیا، تو سنو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، بس بے شک اللہ کفر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ کیا مطلب؟ مومن تو وہ ہوگا جو میرے نبی کی اتباع کرے گا، مومن تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر ہی نہیں سکتا۔ جیسا کہ ایک ایمان والا بظاہر جو اپنے آپ کو مومن سمجھتا تھا اور جھگڑا ہوا ایک یہودی کے ساتھ کسی معاملے میں، فیصلہ دے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، آپ نے دلائل سنے تو فیصلہ یہودی کے حق میں فرمایا۔ اب وہ اگر ایمان والا ہوتا تو نبی پاک کے فیصلے کو تسلیم کرتا، لیکن دل کے اندر وہ جناب خود ہو رہی ہے کہ یار یہ میرے خلاف کیوں ہو گیا۔ اس نے کہا ایسا نہ کریں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جائیں۔ اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ عمر جذباتی بندہ ہے، جب وہ دیکھے گا کہ میں ایمان والا ہوں اور یہ یہودی ہے تو فوراً اس یہودی پہ تو تپ جائیں گے عمر اور فیصلہ میرے حق میں کر دیں گے۔ یہودی نے کہا چلو جی عمر کے پاس بھی چلے جاتے ہیں۔ وہاں گئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، یہ ہمارا جی فیصلہ کرنا ہے، اور ساتھ ہی اس یہودی نے بتایا کہ اس قضیے کا فیصلہ تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فرما چکے ہیں۔ بس یہ بات سننی تھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ بدل گیا، بھئی اللہ کے نبی فیصلہ فرما چکے ہیں پھر میرے پاس کیوں آئے ہو؟ کہا جی یہ تمہارا ایمان والا جو ہے، یہ مومن جو کہلانے والا، یہ نہیں مانتا تھا، یہ کہتا تھا کہ میرے خلاف فیصلہ ہوا، چلو عمر کے پاس بھی چلتے ہیں۔ عمر نے فرمایا اچھا پھر اس کا فیصلہ تو میں کرتا ہوں، اس کا فیصلہ تو میں کرتا ہوں۔ اندر سے تلوار لے کر آئے اور اس کی گردن اڑائی اور فرمایا کہ میں ایسے بے ایمان کی تو تلاش میں تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہو۔ ہم تو کبھی بدر میں اور کبھی احد میں اور کبھی خندق میں اور کبھی جہاد کے میدانوں میں جا کر نبی پاک کے دشمنوں کو تلاش کرتے تھے، شکر ہے گھر آ گئے میرے، سمجھ آئی؟ اس کا تو ابھی بندوبست میں کرتا ہوں۔ اس کے جناب گردن اڑائی اور کہا جو اللہ کے نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا نا، یہی فیصلہ ہے عمر کا اس کے لیے۔ اب وہ سارے اکٹھے ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اس کے ورثاء، اور جی عمر جذباتی بندہ ہے جی، یہ بات کو سمجھتا نہیں ہے، کوئی نبی پاک کے فیصلے کا انکار تھوڑا ہی کیا تھا، ہم تو دوبارہ جناب وہ تصفیہ کے لیے گئے تھے کہ چلو جناب کوئی تھوڑا تصفیہ ہو جائے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھوڑا غصہ آیا عمر پر کہ یہ تو نے کیا کر دیا، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خاص فیصلہ نہیں فرمایا کہ اللہ قرآن نازل فرما دی، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل قرآن لے کر آیا اور فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو تیرے فیصلے کو نہیں مانتے نا، عمر کا رب بھی اس کو ایماندار نہیں مانتا۔ جیسے عمر نے ان کو ایمان والا نہیں سمجھا، عمر کا رب بھی کہتا ہے فلا وربک لا یؤمنون، وہ مومن نہیں، مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک آپ کو فیصل نہ تسلیم کر لیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، اور پھر دل میں تنگی محسوس نہ کریں تیرے فیصلے کو سن کر، دل میں تنگی محسوس نہ کریں تیرے فیصلے کو سن کر۔ آج ہم دیکھیں نا جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے، شریعت کا فیصلہ ہے، میں کچھ اور چاہتا ہوں اور میری خواہشات کچھ اور ہیں، اور شریعت کہتی ہے کہ جناب سود کا پیسہ تم نہ لو، میں چاہتا ہوں کہ نہیں میں لوں۔ اب جناب نبی پاک کے فیصلے کو میں رد کر دیتا ہوں، ٹھکرا دیتا ہوں، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ جو نبی پاک کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے وہ اپنے آپ کو مومن نہ سمجھے۔ اسی طرح میراث کے مسائل آتے ہیں، میں چاہتا ہوں بہنوں کو حصہ نہ دوں، بیٹیوں کو حصہ نہ دوں، سارا خود لے لوں، اور جناب شریعت کہتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے کہ نہیں ان کا حقدار کو حق دینا ہے، اور جناب میں نہیں دیتا تو میں فیصلہ تو تسلیم نہیں کر رہا نا۔ اس لیے فرمایا ہر معاملے کے اندر جہاں مرضی کی بات ہو وہاں بندہ مان لے، اور جہاں مرضی کے خلاف ہو وہاں بندہ نہ مانے، یہ تو خواہشات کی اتباع ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، یہ تو خواہشات کو الہ بنانے والی بات ہے نا، اپنے نفس کے اوپر شاک گزرے تب بھی فیصلہ شریعت کا مانے، یہ ہے اتباع رسول۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر بندہ منہ موڑ لے نبی پاک کے فیصلے سے، پھر اللہ تعالیٰ کو ایسے بدبختوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، آپ فرما دیجئے اگر تم محبت کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے،
فاتبعونی پس میری اتباع کرو، یحببکم اللہ محبت کرے گا تم سے اللہ تعالی، ویغفر لکم ذنوبکم اور بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو، واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول آپ فرما دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر پھر گئے تم، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ بس بے شک اللہ تعالی محبت نہیں کرتا کفر کرنے والوں سے۔